بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر حضرت رقیہ، پھر کلثوم اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، مگر آپ کی تمام صاحبزادیاں بڑی ہوئیں، اسلام لائیں اور سب نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ خواتین و حضرات، آج اہل بیت سیریز کی قسط نمبر 13 ہے، جس میں دختر رسول سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی داستان حیات پر بات کریں گے، لیکن حسب روایت آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان کو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام مبارک زینب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 برس قبل جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج کے 5 برس بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑکی کی پیدائش پر اپنے خاوند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی سے سرشار چہرے کے ساتھ دیکھتی تو خوشی سے سرشار ہو جاتی۔ حضرت منیب عزدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور مجمع تھا کہ نہایت ذلیل حرکتوں سے پیش آ رہا تھا، نعوذ باللہ۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوک رہا تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر مٹی پھینک رہا تھا، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو گالیاں دے رہا تھا۔ اسی حال میں آدھا دن گزر گیا، اتنے میں ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا، بیٹی، نہ تو تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ روشن چہرے والی بچی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اور معاونت کا یہ واقعہ ایک دوسرے صحابی حضرت حارث بن حارث غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی منقول ہے، جن میں انہوں نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صابی یعنی نیا دین اختیار کرنے والے شخص کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں مگن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی وحدانیت اور ایمان کی دعوت دینے میں مشغول تھے، یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا۔ پھر ایک لڑکی جس کے متعلق لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب ہے، پانی کا بڑا پیالہ اور ایک رومال اٹھائے ہوئے آئی اور یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا اور ہاتھ منہ صاف کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی، ان حالات میں اپنے والد پر کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرنا، اللہ تعالی حامی و ناصر ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ابو العاص کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی اعلان نبوت سے قبل کم سنی میں ہی ہو گئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسلام لے آئیں، مگر ابو العاص اس وقت اسی طرح مذہب قریش پر قائم رہا اور اسلام قبول نہ کیا۔ پھر بعد میں انہیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ کافر اور مسلمان کا آپس میں نکاح درست تھا، اس لیے ابو العاص کے اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ان دونوں کا آپس میں نکاح برقرار رہا۔ ابو العاص مکہ مکرمہ کی ان چند گنی چنی شخصیات میں سے تھے جو مال، امانت داری اور تجارت میں معروف تھے۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ زینب کا نکاح میرے بھانجے ابو العاص سے کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول فرما لیا اور ابو العاص کے ساتھ نکاح کے متعلق حضرت زینب کی رضامندی معلوم کرنے کے بعد نکاح کا حتمی فیصلہ فرما دیا۔ اس کے بعد سب شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اس شادی کی خبر مکہ اور اس کے گرد و نواح میں پھیل چکی تھی۔ اہل اقارب اور دوست احباب سب شادی میں شریک تھے، جانور ذبح کیے گئے، دسترخوان بچھائے گئے۔ شادی میں مکہ کے لوگوں کے ساتھ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی شریک تھے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اپنے سسرال تشریف لے گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی، یعنی ان کو بیٹے والی محبت اور پیار دیتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں۔ ابو العاص تجارت کیا کرتے تھے، وہ سوق خباشہ، سرزمین شام اور جزیرہ کے مختلف علاقوں کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ان کے سفر کے دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ ام ابی العاص کے پاس ٹھہرتیں اور کئی مرتبہ یہ دونوں خواتین سیدہ خدیجہ کے گھر چلی جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب دعوت اسلام دینا شروع کی تو ایک دن وہ آپس میں کہنے لگے، تم لوگوں نے محمد کو غم و فکر سے آزاد کر رکھا ہے، ایسا کرو کہ اس کی بیٹیاں چھوڑ دو اور اسے بیٹیوں کے معاملہ میں الجھا دو۔ اس پر ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ پھر وہ سب جمع ہو کر ابو العاص کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس کے بدلہ میں قریش کی جس عورت سے بھی کہو گے ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ ابو العاص نے جواب دیا، میں اپنی اس بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، یہ بہت اچھی خاتون ہے، اس کے مقابلہ میں تم قریش کی سب سے اعلیٰ و افضل خاتون ہی کیوں نہ لے آؤ تو بھی مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ ابو العاص کے اس طرز عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوئی اور اس معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، جس میں کفار مکہ کو کھلی شکست ہوئی۔ اس میں جہاں ان کے بہت سے سردار مارے گئے، وہاں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی اور مدینہ طیبہ لائی گئی۔ ان قیدیوں میں ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کیا۔ یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جو غزوہ احد میں جبل رماتہ پر متعین دستے کے امیر تھے اور بڑی جام بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ سخت پریشان ہوئے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیوں کی رقم بھیجنے لگے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے دیور عمرو بن ربیع کے ہاتھ بطور فدیہ وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر رخصتی کے وقت آپ کو دیا تھا۔ ابو العاص کی رہائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار پیش کیا گیا تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ وہی ہار ہے جو حضرت خدیجہ نے صاحبزادی زینب کو بوقت رخصتی پکڑایا تھا، اور آج وہی ہار میری بیٹی نے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ اس کا شوہر اپنے بال بچوں میں پہنچ سکے۔ اور بس پھر بلا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ رقت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہمدرد اور بہترین رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیدی ابو العاص کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی اسے واپس بھیج دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم یہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بغیر کوئی فدیہ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو رہا کر دیا، البتہ یہ شرط لگائی کہ وہ واپس پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اب تک وہیں اس کے پاس مکہ میں تھیں کو مدینہ منورہ بھیج دے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ابو العاص نے وہ وعدہ وفا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نے مجھ سے کہی ہوئی اپنی بات پوری کی اور اپنا وعدہ بھی وفا کیا۔ چنانچہ ابو العاص جب مدینہ طیبہ سے رہا ہو کر مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے حسب وعدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو ابو العاص کے پاس کنانہ بن ربیع ان کے پاس اونٹ لے کر آ گئے۔ حضرت زینب کے جاوا میں سوار ہوئیں۔ کنانہ نے کمان اور ترکش سنبھالا اور آپ کو سواری پر بٹھا کر خود آگے آگے چلنے لگا۔ جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب دن دہاڑے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعقب کیا، یہاں تک کہ مقام ذی طویٰ پر ان دونوں کو جا گھیرا۔ سب سے پہلے جو شخص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جارحانہ بڑھا وہ خبار بن اسود تھا۔ آپ کے جاوا میں بیٹھی تھیں کہ اس نے نیزے برسا کر سیدہ زینب کو خوفزدہ کیا، جس سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے آپ کے اونٹ کو بھی بھدکایا، جس سے نعوذ باللہ آپ نیچے گریں اور ایک پسلی بھی ٹوٹ گئی۔ اس پر کنانہ نے اپنا ترکش سنبھالا اور غضبناک ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اسے ان تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں ابو سفیان قریش کی ایک جماعت لیے آیا اور آگے بڑھ کر کہا، ارے نوجوان،
اپنے تیر روکو اور ہماری ایک بات سن لو۔ اس پر کنانہ نے ترکش سوار نیچے کر دیا۔ ابو سفیان نے قریب ہو کر کہا، دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح سب لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کے باپ کے پاس لے جا رہے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں ابھی حال ہی میں جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کس قدر مصیبت و ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب تم اس کی بیٹی کو ہماری موجودگی میں اس طرح برسر عام لے کر جاؤ گے تو لوگ اس کو ہماری ذلت اور ضعف و بزدلی کی علامت سمجھیں گے۔ دیکھو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اسے اس کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال تم اسے واپس لے کر مکہ آ جاؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسے ہم نے مدینہ جانے سے واپس کر دیا ہے، پھر کسی وقت چپکے سے تم اسے لے کر چلے جانا۔ کنانہ نے ابو سفیان کی یہ بات مان لی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر واپس مکہ مکرمہ چل دیا۔ جب قریش کے یہ لوگ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لوٹا کر خود واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہند بنت عتبہ جس کو اس سارے واقعے کا علم ہو چکا تھا ان سے ملاقات ہوگی۔ ہند کو ان پر غصہ آیا، وہ ان کا مذاق اڑانے لگی اور انہیں ملامت کرنے لگی، امن کے وقت سخت اور ظالم گدھے بن جاتے ہو اور جنگ میں حائضہ عورتوں کے مثل ہو جاتے ہو، یعنی ایک عورت کے خلاف مارکہ جیت کر اب فاتح بن کر دکھلا رہے ہو۔ یہ بہادری جنگ بدر میں کہاں گئی تھی؟ بہرحال اس وقت تو حضرت زینب کو واپس کر دیا گیا۔ پھر بعد میں رات کے وقت کنانہ نے آپ کو مکہ سے باہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کو لینے کے لیے مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں حضرات نے عزت و احترام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ یہ غزوہ بدر کے تقریباً 1 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والد بے مثل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں زندگی گزارنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، اپنے نواسے اور نواسی کو پیار بھی کرتے۔ حضرت زینب جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی تو ابو العاص کو اسی حالت شرک پر چھوڑ آئی تھیں۔ وہ ایک عرصہ تک شرک پر قائم رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے پہلے وہ قریش مکہ کو مال لے کر تجارت کی غرض سے شام روانہ ہوا۔ جب وہ مال تجارت خرید کر واپس آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ تجارتی قافلہ شام سے روانہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کی جانب 170 گھوڑ سوار مجاہدین کا لشکر روانہ فرما دیا۔ اس لشکر نے مقام عیس جو مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے کے پاس اس قافلہ کو گھیر لیا۔ یہ جمادی الاولیٰ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس لشکر نے کامیابی کے ساتھ قافلے کے ساتھ سامان پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو گرفتار کر لیا، مگر ابو العاص کسی طرح بچ کر مدینہ طیبہ بھاگ نکلے۔ ادھر وہ لشکر اس مقبوضہ سامان و افراد کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا، ادھر ابو العاص رات کے کسی وقت حضرت زینب کے پاس آ پہنچے اور ان سے پناہ کی طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دے دی۔ اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو چکے تو حضرت زینب نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر قدرے بلند آواز میں کہا، لوگو میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ لوگوں نے یہ آواز سنی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے بھی پہلے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، میں بھی ابھی سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ضابطہ کے فرمایا، مسلمانوں کو غیر مسلموں پر قدرت و اختیار حاصل ہے، ایک ادنا مسلمان بھی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے، لہٰذا ہم نے بھی اسے پناہ دی جسے زینب نے پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، پیاری بیٹی ان کا اکرام کرنا، البتہ یہ تیرے قریب نہ آئے کیونکہ اب تم کے لیے حلال نہیں رہی۔ سیدہ زینب نے کہا، یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کا اس لشکر کو پیغام بھجوایا کہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مجاہدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس شخص ابو العاص کا ہم سے تعلق ہے، جیسا کہ تمہیں بخوبی معلوم ہے، تم لوگوں نے اس کا مال حاصل کیا ہے، یہ مال غنیمت بلا شبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن میری چاہت ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو اور اس کا مال اسے واپس کر دو، اگر تم واپس نہ کرو تو تمہیں اس کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اپنی ہر چاہت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری طرف سے سارا مال حاضر ہے۔ اس کا مال اسے واپس کر دیا، حتیٰ کہ کوئی پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہا تھا تو کوئی رسی اٹھائے آ رہا تھا، الغرض چھوٹا بڑا سارا ساز و سامان واپس کر دیا اور معمولی سی کوئی چیز بھی نہیں رکھی۔ ابو العاص جب یہ
سامان لیے مکہ معظمہ پہنچا تو قریش کے جس آدمی نے اس کو تجارت کے لیے مال دے کر بھیجا تھا اس کو اس کا مال واپس کر دیا۔ جب تمام اشخاص کا مال لٹا دیا تو اس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، تم میں سے کسی کا کوئی مال رہ تو نہیں گیا جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ سب کہنے لگے، ابو الاس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے نزدیک تم بڑے شریف اور وفادار شخص کو۔ اس کے بعد ابو الاس نے علل اعلان اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا، پھر کہا، رب ذوالجلال کی قسم، مجھے وہاں مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بات رکاوٹ نہیں تھی کہ تم سمجھو گے کہ ہمارا مال کھا کر مسلمان ہو گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال تم تک پہنچا دیے ہیں تو اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے نکلے اور سیدھے مدینہ طیبہ میں دربار نبوت میں حاضر خدمت ہوئے۔ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے اور بعض کے نزدیک ابو الاس کے اسلام لانے کا واقعہ فتح مکہ سے کچھ قبل 8 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دوبارہ نکاح کرائے بغیر اسی سابقہ نکاح پر ہی ابو الاس کو واپس کر دیا، اگرچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح کرانے کے بعد واپس کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 2 بچے تھے جو حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام علی تھا، ان کو ابو الاس نے دودھ پینے کے لیے قبیلہ بنو غازرہ میں بھیج دیا تھا۔ شیر خوارگی سے فارغ ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ منگوا کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت و پرورش پاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی شفقت فرماتے تھے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، مگر یہ زیادہ عمر تک زندہ نہ رہ سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بلوغت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ بیٹی کا نام امامہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ باجماعت فرض نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پر اٹھائے نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ رکوع و سجدہ کے لیے جھکتے تو ان کو اتار دیتے، پھر جب قیام کے لیے اٹھتے تو انہیں پھر سے اپنے اوپر بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک قیمتی ہار آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہار میں اپنے اہل خانہ میں سے اپنے سب سے محبوب فرد کو دوں گا۔ سب نے کہا، یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملے گا۔ امامہ بنت زینب گھر کے اندر ایک طرف مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور وہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا۔ چنانچہ اسی طرح ایک دفعہ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ آیا، اس میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انگلیوں کے پوروں سے بے التفاتی کے ساتھ وہ انگوٹھی اٹھائی، پھر اپنی نواسی زینب بنت ابی الاس کو بلایا اور یہ انگوٹھی اسے دیتے ہوئے فرمایا، میری ننھی منی اور پیاری بیٹی، یہ تو پہن لے۔ آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ بمطابق وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی، جس سے زینب کی نسل بھی آگے نہ چل سکی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید کر دیے گئے تو یہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ریشم سے بنے ہوئے لباس کا استعمال چونکہ خواتین کے لیے جائز ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ ریشم کا لباس بھی زیب تن فرماتی تھی، جو کہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ زینب پر ریشم کی ایک دھاری دار چادر دیکھی جو انہوں نے پہن رکھی تھی، اور اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر ریشم کی دھاری دار قمیض بھی دیکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری کے آغاز میں انتقال فرمایا اور تقریباً 30 برس عمر پائی۔ آپ کا یہ انتقال وہیں مدینہ منورہ میں اپنے شوہر حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا۔ آپ کی وفات کا سبب کیا تھا، اس بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہی تھیں تو راستے میں حبار بن اسود نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کیا تھا، جس میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے آپ کو نعوذ باللہ زور سے دھکا دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹان پر آ گری اور خون جاری ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اٹھا کر آپ کو ابو سفیان کے پاس پہنچا دیا۔ پھر بنو ہاشم کی بعض عورتیں اس کے پاس آئیں تو اس نے آپ کو ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ بعد میں آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ اگرچہ آ گئی تھیں، مگر یہ تکلیف بدستور برقرار رہی۔ بلاخر یہی تکلیف وفات کا سبب بنی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب تو ہمارے بہترین پیش رو عثمان بن مظعون کے ساتھ شامل ہو جا، کہ عثمان بن مظعون ان سے پہلے انتقال فرما کر جنت البقیع میں مدفون تھے۔ سیدہ کے انتقال کی خبر پر
خواتین بلا اختیار رونے لگیں اور چیخو پکار تک نوبت جا پہنچی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سختی سے منع کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور اس طرح سختی کرنے سے منع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے فرمایا رو صحیح مگر شیطانی آواز نکالنے سے یعنی چیخو پکار کے ساتھ رونے سے اجتناب کرو۔ اور مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر جو کچھ آنکھ اور دل سے صادر ہو رہا ہوتا ہے مگر یعنی آنکھ کا آنسو بہانا اور دل کا غمگین ہونا وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نیز اس انسان کے نرم دل ہونے کی علامت ہے۔ البتہ جو کچھ اور زبان سے صادر ہو رہا ہوتا ہے یعنی ہاتھ سے سینہ وغیرہ پیٹنا اور زبان سے چیخو پکار کرنا وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کا انتظام شروع کر دیا گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم خواتین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ام عتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل میں شریک تھیں، چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ یعنی بیری کے پتے ڈال کر پکائے ہوئے نیم گرم پانی سے ان کو غسل دو اور طاقت میں غسل دینا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا ضرورت سمجھو تو اس سے بھی زیادہ، اور آخر میں کافور کی خوشبو لگا دینا۔ پھر جب غسل دے کر تم فارغ ہو چکو تو مجھے اطلاع کر دینا۔ حضرت ام عتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ہم فارغ ہو چکی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی تہہ بند والی چادر ہمیں دی اور فرمایا یہ چادر بھی اس کو پہنا دو۔ وہ تہہ بند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کی برکت سے ان کو فائدہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا اے ام عتیہ میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبو سے معطر کرنا۔ حضرت ام عتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں، ایک چوٹی آگے اور باقی 2 سر کے دائیں اور بائیں جانب، پھر ان تینوں چوٹیوں کو ہم نے ان کی پشت کی طرف ڈال دیا۔ بہرحال جب غسل اور کفن ہو چکا تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جب ملک حبشہ میں تھیں تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ فوت ہونے والی عورت کی چارپائی کے اوپر ڈولی بنائی جاتی تھی تاکہ عورت کا بدن پوری طرح چھپا رہے۔ چنانچہ ان کے اس مشورہ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کے اوپر بھی ڈولی بنائی گئی اور یہ پہلی مسلم خاتون تھی جن کی چارپائی پر ڈولی بنائی گئی۔ جب جنازے کی تیاری مکمل ہو گئی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کے بعد تدفین کی تیاری شروع ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفنانے کے لیے ہم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت البقیع کی جانب نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غم زدہ تھے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر ہم قبر کے پاس پہنچ گئے مگر قبر کی لحد بنانے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب کچھ کہہ رہے تھے اور نظر مبارک آسمان کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اتنے میں اطلاع دی گئی کہ قبر تیار ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے زیادہ غمزدہ ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ غم کے آثار زائل ہو گئے تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرہ انور کھل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اب بشاشت دیکھ کر ہم میں بھی بات کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غمزدہ دیکھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھر قبر کی تنگی اور سختی اور ادھر زینب کے ضعف و کمزوری کا خیال دامن گیر تھا اور یہ خیال میرے اوپر بہت شائق گزر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ زینب کے معاملہ میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا اور قبر نے اس کو ایک دفعہ دبایا جس کی آواز جنوں انس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر مخلوق نے سنی ہے۔ سیدہ زینب نے اسلام کا ابتدائی زمانہ پایا اور اسی وقت مسلمان ہو گئی، اسی لیے آپ قدیم الاسلام خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبایعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کا اعزاز حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر اس دنیا فانی سے روانہ ہوئیں، چونکہ دوران ہجرت کفار کی طرف سے پہنچنے والے زخموں کے سبب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدہ بھی تھیں۔
آپ کو زبان نبوت سے ایک بڑی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بہترین بیٹی تھی اور میری وجہ سے ستائی گئی۔ آپ کو اپنی عمدہ صفات کی بدولت اپنے شوہر کے ہاں بھی اعلیٰ مرتبت حاصل تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام کے سفر پر تھے اور انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی تو فرط محبت میں انہوں نے یہ اشعار لکھے جسے کئی مورخین نے نقل کیا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے، جب میں ارم یعنی دمشق جو شام کا مشہور شہر ہے سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور میں نے کہا اللہ حرم شریف کے ہر باشندے کو آباد و شاداب رکھے۔ امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ ایک اچھی اور صالح خاتون ہے، اور ہر شوہر اپنی بیوی کی انہی اوصاف کی وجہ سے ہی تعریف کرتا ہے جن اوصاف سے وہ بخوبی واقف ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔